صورتحال ہے لاک ڈاؤن کی، بڑا مسئلہ ہے وہ ہماری صحت کا ہے۔ سب لوگوں کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ صحت کیوں خراب ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کھانا پینا اور بیٹھنا۔ اور ساتھین کرام موجودہ صورتحال ہے لاک ڈاؤن کی، اور لاک ڈاؤن میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہماری صحت کا ہے۔ ظاہری بات ہے لاک ڈاؤن کے اندر ہاسپٹلس کا رخ کرنا تو انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ دل و دماغ میں ایک خوف کی بتابی قائم ہے، اور اس وقت لاک ڈاؤن تقریباً دوسری لہر جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اب اس کے اندر اکثر لوگوں کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اور صحت کیوں خراب ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کھانا پینا اور بیٹھنا اور سونا، یہی کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فزیکل کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی۔ جب فزیکل ایکٹیویٹیز نہ ہوں تو یقیناً پھر پیٹ بھی بڑھتا ہے، پیٹ بھی بڑھتا ہے، اور یہاں تک کہ بہت سی اور بیماری جنم لیتی ہیں۔ یہاں تک کہ جہاں پر دماغی طور پر لوگ معاشی طور پر غیر مستحکم نظر آتے ہیں، دماغی طور پر پریشان نظر آتے ہیں، جسمانی طور پر ان کی صحت متاثر ہوتی ہے، وہیں پر ناظرین کرام وہ اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر صحت کی خرابی کی وجہ سے ان کے معاملات کے اندر بھی خرابیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ ظاہری بات ہے جب غذا کے اندر بے اعتدالی ہوتی ہے تو مزاج میں بے اعتدالی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر وقت گھر میں شور شرابہ، لڑائی جھگڑے، بچے ہیں، میاں ہیں، بیوی ہیں، اور بہن بھائی ہیں، بس اسی طریقے سے مزاج کے اندر یہ بے چینی کی ظاہری بات ہے۔ انسان کو بند کرنا ایک بہت جائے کہ جانور کو بند کرنا کتنا مشکل کام ہے، تو ایک انسان کو بند کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ اور ناظرین کرام یہ موجودہ صورتحال کا ہم نے مقابلہ بھی کرنا ہے، موجودہ صورتحال کا ہم نے اس میں رہتے ہوئے اپنی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اسی پر ناظرین کرام اپنی صحت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولی نفسک حق، کہ تمہاری نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے۔ لیکن ہم اپنا جان کا حق کیسے ادا کرتے ہیں؟ ماشاء اللہ پیزا کھا کے، ماشاء اللہ برگر کھا کے، ماشاء اللہ تلی ہوئی چیزیں کھا کر، اور ماشاء اللہ گھر جو ہے یہ بات دیگر کچن سے خوشبو کی مہکیں آتی رہیں، اور بیگمات جو ہے وہ کچن کے اندر 24 گھنٹے موجود رہیں اور وہ پکا پکا کر دیتی رہیں۔ اور ہم نے تو ابھی سے دن چھوٹا ہو چکا ہے، لیکن ہمارا دن تو اکثر جگہوں میں تو رات ہوتی بھی نہیں ہے، وہ تو سوتے بھی صبح ہے۔ افسوس کس بات ہے جب ہم لوگ کے گزارتے ہیں، کبھی سو رہے ہیں کبھی جاگ رہے ہیں، اپنے مزاج کے اندر ہم نے سونے جاگنے کی روٹین خراب کر دیتے ہیں، وہیں پر ہم جو ہے اپنے کھانے پینے کی روٹین بھی خراب کر دیتے ہیں۔ تو لاک ڈاؤن اور ہماری صحت کی بہت اہم موضوع موجودہ صورتحال میں میں نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ تو یاد رکھیے ناظرین کرام لمبی چوڑی باتیں کرنا مقصود نہیں ہے، صرف اور صرف اس طرح آپ حضرات کو متوجہ کرنا ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بس یہ پچھلا لاک ڈاؤن جو گزرا ہے نا، امام حکیم صاحب مجھے کال کرتے ہیں لوگ، امام صاحب بس پیٹ میں جو ہے نا بڑی بات ہو رہی ہے، بڑی گیس ہو رہی ہے، بڑی جو ہے نا کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، بڑی بے چینی سے رہتی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، دل جو ہے نا گھٹتا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، دماغ پر ہر وقت پریشر رہتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو اب دوسرے کے پچھلا لاک ڈاؤن جو گزرا، اب بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ جو ہے وہ ڈیزائن بنے ہوئے ہیں کے ساتھ پیٹ اچھا نہیں لگتا۔ تو اب یہ جو لاک ڈاؤن شروع، تو اب اس کے اندر بھی بہت سے لوگ جن کا نہیں پڑا تو ان کا بھی پیٹ بھر جائے گا۔ تو اب اس کے اندر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اپنی صحت خراب یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے، اور کس وقت کھانا، اس وقت کھانا ہمارے لیے مفید ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ باتیں ناظرین کرام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس بات میں انتہائی لگا اور جو ہے ناپسند کیا کرتے تھے، کسی شخص کو دیکھ اس کا پیٹ بڑا ہوتا، اس کا پیٹ بڑا ہوتا، لیکن یہ بھی بات یاد رکھیے ہمیں ایسے بھی نہیں ہونا۔ یہ بات لوگ کھانے کی وجہ سے جن کا پیٹ بڑھ جاتا ہے، جسم بڑھ جاتا ہے، بعض لوگوں کو ایسے بیٹھنے کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے، جیسے اکثر ڈرائیور ہیں، ٹیکسی ڈرائیور ہیں، دوسرے لانگ روٹ پر جاتے ہیں، یا وہ ٹرک کے ڈرائیور ہیں، اسی طریقے سے لانگ روٹ پر چلنے والے جو ہے نا ان کا پیٹ وزنی ہو جاتا ہے۔ یہ ہر وقت اپنے خالی رکھ ناظرین کرام دو باتیں بہت اہم ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا اپنے لاک ڈاؤن کے اندر کہ اپنی صحت کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اپنے معدے کو بالکل خالی بھی نہیں چھوڑنا، اور اسی طریقے سے اپنے معدے کو فل بھی نہیں کرنا، یعنی کہ اسے بھرنا۔ ہم نے 3/4 یعنی کہ کھانے
پانی کی جگہ بھی اور اسی طریقے سے ہوا کی جگہ بھی، سانس لینے کی جگہ بھی چھوڑنی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ معدے کو خالی چھوڑنے کی وجہ سے اکثر پیٹ کے اندر ہوا بن جاتی ہے. تو اس میں یہ ذہن میں رکھیں تھوڑا کھائیں، اگرچہ 2 گھنٹے کے بعد دوبارہ کھا لیں، تھوڑا کھائیں لیکن 2 گھنٹے کے بعد دوبارہ کھا لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کریں. اور خاص طور پر چکن کی جان چھوڑ دیں. فش کھائیں. فش کھانے والوں کو اب اکثر لوگ لاک ڈاؤن کے اندر کو مسئلہ ہوتا ہے، کیوں تلی ہوئی چیزیں کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے دل کی تکلیف تو ہونی ہے. اب کولیسٹرول لیول رہے گا، جو ہے خون کا دوران رکے گا، بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہو جائے گا. تو اس کے لیے گھر کے اندر مشین رکھ لیں، مشین نہیں تو کم سے کم صبح کے وقت میں تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں. بچوں کو اسکول لے کے جاتے ہیں گاڑی میں، وقت سے پہلے نکل جائیں، تھوڑا سا پیدل چلیں گھر کے اندر، پک اینڈ ڈراپ بچوں کو جو پیدل کریں، اس سے آپ کی صحت بہتر رکھے. گھر کے اندر خواتین ہیں ماشاءاللہ، گھر میں وہ سیڑھیاں چڑھیں، نہیں تو اپنی سیٹ کا ایک راؤنڈ لگا لیں جس طرح آپ کے لیے مناسب ہو، لیکن اپنی ایکسرسائز روزانہ کی بنیاد ضرور رکھیں. اور خاص طور پر میل پر دیکھیں، ایسا تو نہیں نارمل جو ہے کھانے سے زیادہ آپ نے کھانا شروع کر دیا. تو اس طریقے سے ناظرین کرام صرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا تھا کہ لاک ڈاؤن میں اپنی صحت اپنی جان کا خیال رکھیں. اور آ چکے ہیں دل چاہتا اور خاص اس بات کا آپ حضرات کی توجہ دلانی تھی کہ خاص طور پر صبح اٹھ کر ایک جو ہے آپ کلی کر کے نیم گرم پانی، یعنی ایک نیمبو ڈال کر، لیمن ڈال کر صبح کے وقت میں، لائم جسے کہتے ہیں، یہ ڈال کر پی لیا کریں. کھانے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے آپ لائم والا پانی پی لیا کریں. اسی طریقے سے کھانے کے بعد گھر کے اندر جو ہے آپ میرا قہوہ جو ہے وہ بنا کر ضرور پئیں. اس سے انشاءاللہ آپ کے معدے پر ابھار، آپ کے پیٹ میں گیس، آپ کا بادی پن، اکثر لوگ بولتے ہیں ہمارے دل میں تکلیف ہو رہی ہے، ECG کراتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ گیس جو ہے نا کبھی کمر کی طرف جاتی ہے، کبھی کڈنی کی طرف جاتی ہے، کبھی جو ہے دل کی طرف جاتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں دل کی تکلیف ہو رہی. تو ہمیں کم سے کم روزانہ کی روٹین میں تھوڑی سی ایکسرسائز، کم سے کم ایکسرسائز میں آپ جاگنگ نہیں کر سکتے تو واک ضرور کر لیں. اور رات کے کھانے کے بعد تو بہت اہم، اور خاص طور پر ان دنوں میں آپ رات کے کھانے کے بعد واک ضرور کریں. آج کل تو ماشاءاللہ شام کا کھانا جو ہے 7 بجے کھا لیں، اس کے بعد بھی ماشاءاللہ کافی ٹائم ہوتا ہے. تھوڑے سے ایک اس بات کا بہت خیال رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی نصیب فرمائے.